یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے ہم جمعہ کی مختصراً فضیلت پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ آج ہم جمعہ کے کچھ مخصوص اعمال اور جمعہ کے چھوڑنے پر احادیث میں کیا وعیدیں ذکر کی گئی ہیں اسے مختصراً ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جمعہ کی فضیلت بہت ساری احادیث میں آئی ہے، لہٰذا جمعہ کا ایک بہت اہم عمل یہ ہے کہ جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش جمعہ کے دن کرنا چاہیے۔ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا، اللہ اسے اتنی ہی نیکیاں دے گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کریں، اس کے بعد آنے والے کی مثال گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے دمبا، مرغی اور انڈا صدقہ کرنے والے کے بقدر ثواب ملتا رہتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے اپنی رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبے سے پہلے بہرحال مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اور جمعہ کا ایک مخصوص عمل درود شریف کی کثرت بھی ہے کہ درود شریف کی کثرت جمعہ کے دن کی جائے۔ ایسے ہی جمعہ کا ایک خاص عمل سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیانی زمانے میں روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی۔ سورہ کہف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہر فتنہ، خواہ فتنہ دجال ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی حفاظت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ بعض احادیث کا مضمون یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول اور بعض روایت میں آخری 10 آیتیں یاد کر کے پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا پہلی کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ مکمل سورہ کہف جو کہ 15ویں پارے میں ہے اسے پڑھ لینا چاہیے، اور اگر مکمل سورت نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ابتدائی 10 آیتیں ہی پڑھ لیں یا آخری 10 آیتیں ہی پڑھ لیں، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنی اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے، لہٰذا سورہ کہف کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ غفلت کی وجہ سے یا دنیاوی کام کاج کی مشغولی کی وجہ سے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ احادیث میں جمعہ کی نماز کے چھوڑنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ جمعہ جو کہ اتنے فضائل کا حامل ہے، اتنی زیادہ فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے باوجود جمعہ کی نماز کو جو شخص چھوڑ دے اور سستی اور غفلت کی بنا پر جمعہ کی نماز نہ پڑھے یا جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم القسمت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص منافقوں کے طریقے پر چلنے والا ہے اور اس کوتاہی کی نوست سے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں روایت سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یا تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دیں گے، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 3 جمعے سستی اور غفلت سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بلا عذر جمعہ میں شرکت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، پھر جو لوگ جمعہ سے رہ گئے ہیں ان کو ان کے گھر سمیت آگ لگا دو۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کتنے ناراض ہیں جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفیق امت کے حق میں کوئی نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں اس قدر ناراض ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو، ان لوگوں کو ان کے گھر سمیت آگ لگا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز بہت ہی زیادہ اہم نماز ہے، لہٰذا خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ جمعہ کی نماز کہاں پڑھی جائے گی، کس بستی میں جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے، جمعہ کی نماز کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر نہیں، بستی کا کتنا بڑا ہونا ضروری ہے، یا جمعہ کی نماز کے لیے کتنے لوگوں کو ہونا ضروری ہے، یہ تمام مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔